آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق کیس کی تیسری سماعت کی۔ وفاقی حکومت نے بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے بینچ پر وفاقی حکومت کے اعتراضات کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل ہے اور اس حوالے سے عدالتی حکم برقرار ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ایک ٹویٹر ہینڈل بار بار ایسا مواد شیئر کر رہا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے ایسی آڈیوز لیک کون کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی؟ حکومت نے پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی، پھر کہا ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیقات کروا لیتے ہیں۔ واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے اور عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس میں کہا کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، ایسی لاپرواہی پر اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتے۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ مفروضوں کی بنیاد پر چیف جسٹس کا عہدہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کا عہدہ آئینی ہے۔ انکوائری کمیشن کے قیام پر چیف جسٹس کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے انہیں ان نکات پر دلائل دینے کا کہا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں پہلے بینچ کی تشکیل پر دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ اس پوائنٹ پر جا رہے ہیں کہ ہم میں سے 3 ججز متنازع ہیں؟ اگر آپ اس پر جاتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے کس بنیاد پر فرض کر لیا کہ 3 ججز کا کانفلکٹ ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ لیک ہونے والی آڈیوز میں ایک چیف جسٹس کی ساس سے متعلق ہے، جس پر جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ کا اس وقت کیس یہ ہے کہ آڈیوز بادی النظر میں درست ہیں؟ اٹارنی جنرل نے وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ حقائق جاننے کے لیے ہی تو کمیشن بنایا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے پھر استفسار کیا کہ کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے؟ کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے بیان کے بعد تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتا۔ اس پر اٹارنی جنرل نے سوال کیا کہ کیا ایک وزیر کے بیان کو پوری حکومت کے بیان کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کیا حکومت نے اپنے وسائل استعمال کر کے پتہ کیا کہ آڈیوز ریکارڈ کہاں سے اور کیسے ہو رہی ہیں؟ کال ریکارڈنگز کون کر رہا ہے اور جاری کون کر رہا ہے؟ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ اس طرح تو بڑا آسان ہو جائے گا، کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہو تو اس کا نام لے کر آڈیو بنا دو۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت اسی لیے اس معاملے کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ کا اعتراض 2 اور ججز پر بھی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست کا متن عدالت کے سامنے ہے، اس کا جائزہ لے لیں۔ آڈیو لیکس میں شامل سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے موقف اختیار کیا کہ کمیشن کے قیام کے TORs میں آڈیو ٹیپ کرنے والے کا ذکر نہیں۔ وفاقی حکومت الیکشن کیس میں ایک فریق ہے اور وہی کمیشن بنا رہی ہے۔ عدالت کے سامنے ایک آئینی نوعیت کا معاملہ ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت کا ہے۔ بینچ نے کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ نہیں دینا، ایک تشریح کرنی ہے۔ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بہت اہم سماعت تھی آج کی اور اس پر ہم بات کریں گے عامر سعید عباسی سے، نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آج اٹارنی جنرل نے بینچ کی تشکیل پر جو حکومتی اعتراضات تھے اس پر دلائل دیے، جبکہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو اس بینچ میں شامل تھے انہوں نے کمیشن کی تشکیل پر اپنا موقف واضح کیا۔ تو آج جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے یہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے فیصلہ ہے یا یہ اس کیس کا فیصلہ ہے جو محفوظ کیا گیا ہے؟ مسعود صاحب، بنیادی طور پہ کیس تو شروع ہوا تھا اس انکوائری کمیشن کی تشکیل سے متعلق، جب چیلنج کیا گیا تھا انکوائری کمیشن کو اور یہ کہا گیا تھا کہ انکوائری کمیشن کی جو تشکیل ہے بنیادی طور کے اوپر جو وفاقی حکومت نے بائی پاس کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور پک اینڈ چوز کیا ججز کو جوڈیشری سے، اور جس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ
کو لیا تو یہ بنیادی طور کے اوپر نہ صرف سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے بلکہ آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ تو بنیادی مقدمہ تھا، لیکن اس میں جب سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا اور روک دیا تھا انکوائری کمیشن کو کام کرنے سے، تو وفاقی حکومت نے اس بینچ کے اوپر اعتراض کر دیا اور ایک نئی درخواست دائر کر دی، اور اس میں یہ کہا کہ جو بینچ میں شامل 3 ججز صاحبان ہیں وہ اس کیس کو نہ سنیں. لہٰذا اب عدالت نے یہ کہا کہ پہلے مرحلے میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو درخواست وفاقی حکومت کی طرف سے دائر کی گئی ہے جس میں ججز پر اعتراض کیا گیا ہے، کیا یہ اعتراض جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ آج سب سے پہلے اٹارنی جنرل نے اس پر دلائل دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، لہٰذا جو 3 ججز صاحبان ہیں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں، وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور اس کے بعد یہ بینچ جو ہے وہ کیس سنے. تاہم اس موقع کے اوپر جو ججز کے ریمارکس تھے وہ بہت کلیئر تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اور بغیر کسی قانونی دلیل کے محض اس ایک مبینہ آڈیو کی بنیاد کے اوپر تو کسی جج کو ریکیوز نہیں کیا جا سکتا. عامر صاحب، ادھر اس موقع پر عدالت نے واضح طور پر، خاص طور پر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ آڈیوز کون بنا رہا ہے اور کون لیک کر رہا ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ وزیر داخلہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر ان کو اعتراض تھا اور اس پر انہوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے. تو یہ 2 بہت اہم ریمارکس تھے، تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کس موقع پر یہ گفتگو ہوئی ہے. مسعود صاحب، بنیادی طور پہ جب سٹارٹ کیا اٹارنی جنرل نے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے لہٰذا اس بنیاد کے اوپر ججز الگ ہو جائیں. تو اسی کے اوپر جسٹس منیب اختر نے یہ سوال کیا کہ سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ آڈیوز درست ہیں بھی یا نہیں ہیں. اس پر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ اسی بات کی ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ابھی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ججز کی تصدیق کر دی گئی، ایک کابینہ کے رکن ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور ججز پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی، اور اب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی تحقیقات کر لیں. اسی پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیسا انصاف کیا گیا عدلیہ کے ساتھ کہ آپ نے پہلے ججز کو تضحیک کا نشانہ بنایا اور اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ آڈیوز جو ہیں یہ درست ہیں بھی یا نہیں ہیں. اسی موقع کے اوپر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ جو پوری آڈیوز کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ درست ہیں یا نہیں، اس پہ وفاقی حکومت تو ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ درست ہیں یا نہیں، اور پہلے ہی اس پر پریس کانفرنسز کر دی گئی. تو یہ وہ بنیادی بات تھی جس پر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ وزیر داخلہ کو ایک ایسی چیز کے اوپر پریس کانفرنس کر کے اور الزامات کی بوچھاڑ نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی ابھی تک تصدیق ہی نہیں ہو سکی کہ یہ درست ہیں یا نہیں. اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو وزیر داخلہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے یہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے اور یا تو انہیں ہٹا دیا جانا چاہیے تھا یا انہیں خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لہذا بنیادی طور پہ آج ججز کے جو تمام تر ریمارکس تھے ان کا کرکس یہی تھا کہ ایک ایسی آڈیو کی بیس کے اوپر جو ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے اور جس میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کیا ایسی بنیاد کے اوپر ججز کیسے مقدمات کی سماعت کرنے سے انکار کر دیں یا بینچ سے الگ ہو جائیں. یوں تو کوئی آڈیو تیار کر کے اس کو ایک ان نون ٹویٹر اکاؤنٹ سے لیک کر دے گا، پھر وہ وائرل ہو جائے گی اور پھر اس کی بیس کے اوپر ججز جو ہے وہ مقدمات کی سماعت چھوڑ دیں. یہ انکوائری کمیشن اس پہ بنی. اس بنیاد کے اوپر ایک اور اہم معاملہ جو ایڈوکیٹ حنیف راہی صاحب نے کمیشن کی خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے اس پر بھی آج ریمارکس دیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جو درخواست گزار ہیں ریاض حنیف راہی، انہوں نے بھی چیلنج کر رکھا ہے اس انکوائری کمیشن کو، لیکن ساتھ میں انہوں نے اس کمیشن جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے اس کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی. آلدو کہ اس کے اوپر پہلے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے، لیکن پھر انہوں نے دوبارہ آج عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اس کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے جب سٹے آرڈر دے دیا اور روک دیا تھا اس کمیشن کو کام کرنے سے، اس کے باوجود انہوں نے سماعت کی اور اس میں بہت سے ریمارکس دیے گئے، لہٰذا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو اس موقع کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ یوں ججز کے خلاف جو ہے وہ ججز کو پارٹی نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی ججز کے خلاف یوں کسی دوسرے فورم کے اوپر توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے. اور یہی ہوا کہ ان کی استدعا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا انکوائری کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے وہ عدالت نے مسترد کر دی اور اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں دیا، اور یہ کہا کہ اس طرح جو انکوائری کمیشن ہے ان کے جو ججز ہیں ان کے خلاف یوں توہین عدالت کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس کو ڈسکارڈ کر دیا عدالت نے. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جو وفاقی حکومت کی درخواست ہے کہ 3 ججز اس بینچ میں شامل
شامل نہ ہوں، اور وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آڈیوز میں ان سے متعلق بلا واسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے، اس بنیاد کے اوپر کیا ججز کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے کے اوپر دلائل مکمل ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ جاری کرے گی کہ کیا محض الزام کے اوپر کسی کو بینچ سے الگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں اہم ججمنٹ جاری کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ خدا کر کے میئر کراچی کے انتخاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ جوڑ توڑ کی سیاست، پیپلز پارٹی میئر لانے کے لیے پرعزم ہے اور ان کا مقابلہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے ساتھ ہوگا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے آخرکار کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے 4 ماہ بعد میئر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 15 جون کو میئر ڈپٹی میئر کے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان اور پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تحریک انصاف جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے، تاہم 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کی کمزور پوزیشن جماعت اسلامی کا میئر بننے کے آڑے آ سکتی ہے۔ تاحال کئی پی ٹی آئی اراکین گرفتاریوں کے باعث حلف نہیں اٹھا سکے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی جانب سے جماعت اسلامی کی حمایت سے قبل تحریک انصاف کی صوبائی قیادت اس اقدام کی مخالفت کر چکی ہے۔ 121 مخصوص نشستوں کا انتخاب مکمل ہونے کے بعد پارٹی پوزیشن کی بات کی جائے تو ایوان نے پیپلز پارٹی 155 نشستوں کے ساتھ پہلے، جماعت اسلامی 130 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور 63 نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے۔ نون لیگ 14 سیٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر اور جمعیت علماء اسلام کی 4 نشستیں لے کر 5ویں پوزیشن ہے، جبکہ تحریک لبیک کے پاس 1 نشست ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ایوان میں 367 نشستوں میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی کل نشستیں 193 ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی کل نشستیں 173 ہیں۔ تاہم میئر کراچی کے لیے 184 ووٹ درکار ہیں اور میئر کے لیے پہلی گنتی 184 ووٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ کراچی بھی میئر لانے کے لیے پیپلز پارٹی پراعتماد نظر آتی ہے۔ قانون کے تحت میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا، جبکہ پارٹی ہدایت کے برعکس کوئی امیدوار ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا۔ میئر کے امیدوار کو 184 ووٹ حاصل نہ ہوئے تو نمبر 1 اور نمبر 2 کے درمیان دوبارہ پولنگ ہوگی، جس کے بعد ایوان میں موجود ارکان کے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار کامیاب قرار پائے گا۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے طلحہ ہاشمی، بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طلحہ ہاشمی صاحب۔ 184 نمبر کا یہ میجیکل نمبر جو ہے یہ چاہیے دونوں فریقین کو۔ اس وقت تو 2 ہی مین فریق ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک جماعت اسلامی۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ اس کو 173 یا 174 نشستیں حاصل ہیں۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کیا ہے، تو ان کے پاس 193 نشستیں ان کو میسر ہونی چاہیے۔ کیوں اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی بہت امفسائز کر رہی ہے اور بہت پر امید ہے کہ اس کا میئر؟ مسعود، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو پارٹی اسٹرکچر تھا وہ کراچی اور سندھ میں جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں پہلے بھی بٹا ہوا تھا۔ گو کہ ظاہر ہے اس کے پریزیڈنٹ تھے جو پروونشل پریزیڈنٹ بھی تھے، لوکل پریزیڈنٹ بھی تھے جو کہ سٹی کے پریزیڈنٹ تھے، لیکن اس وقت کراچی میں اور سندھ میں ڈسمینٹل ہوا ہے، جو بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جس میں علی زیدی سمیت دیگر لوگ شامل ہیں جو کہ پروونشل لیول پہ ہے، اور پھر اس کے بعد آفتاب صدیقی سمیت جو دیگر لوگ ہیں جو کہ کراچی کے لیول پہ تھے وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی بھی جماعت آپریٹ کرتی ہے تو آپریٹ اس طرح کرتی ہے کہ وہ اس کی جو ہدایت آتی ہیں وہ ٹاپ سے آتی ہیں اور پھر باٹم تک جاتی ہیں۔ اس چیز کا اظہار جو ہے وہ اس پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کیا جا چکا ہے کہ ظاہر ہے ان کی کوئی ریچ نہیں ہے اس طرح۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنی جو ایک ہوم ورک ہے وہ کر رکھا ہے، آج بھی میری پیپلز پارٹی کی کئی رہنماؤں سے بات ہوئی تو وہ بڑے پراعتماد نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہمیں تو 173 جو سیٹس ہیں ان پہ ووٹ مل جائیں گے، پی ڈی ایم کی 173 سیٹس ہیں اور ایک ٹی ایل پی سے بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ 174 ہو جائے گی۔ اسی طرح میری جماعت اسلامی کے جو کراچی میں میئر کے امیدوار ہیں حافظ نعیم احمد صاحب، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے الزام
लगाया कि पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है, पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवारान हैं उन्हें गिरफ़्तार करी है, 9 मई की आड़ में उनको या तो डिटेन किया जा रहा है या उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अच्छा, जो हाफिज़ नईम अहमद साहब की ये एक उनकी तशवीश थी, उस पे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दिया है चीफ सेक्रेटरी सिंध को, और ये कहा गया है कि 9 और 10 जून को चूँकि कागजात नामजदगी जमा होंगे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के, टाउन कमेटीज़ के हेड के, उसके वाइस उसके, तो फिर वहाँ पे उनको तमाम लोगों को प्रोड्यूस किया जाए, गो वो डिटेन हैं, गो वो अरेस्टेड हैं, कुछ भी हैं। अब यहाँ पे कुछ दिलचस्प सूरत हाल भी है। अब वो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हाफिज़ नईम अहमद साहब कहते हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई और फिर उसके बाद उनको जो क़यादत है पीटीआई की, उनकी तरफ से कह दिया गया कि उनको वोट दे दें। लेकिन इस खदशे का इजहार पीटीआई की क़यादत उस वक्त जब वो एक्टिव थी और उससे पहले ये कर चुके हैं कि बहुत सारे जो पीटीआई के लोकल बॉडी के जो जीते हुए उम्मीदवारान हैं वो उनसे राब्ते में नहीं हैं। अब इसमें मुतज़ाद इत्तलात हैं। देखिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुछ डील हो गई है। डील हो या ढील हो, मामला यह है कि इलेक्शन को शफाफ होना चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस में जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, डिलिमिटेशन से लेकर कराची के ज़िले बनाने से लेकर इलेक्शन डे, सेकंड इलेक्शन, थर्ड राउंड, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन, फिर उसके बाद ये इतना गैप आ जाना, फिर ये पीटीआई की सिचुएशन बन जाना, इसके बाद ये इलेक्शन होगा, तो ये बड़ा शेडी सा इलेक्शन बन चुका है। पीपल्स पार्टी की ज़िद है कि उसको अपना मेयर लेकर आना है और उसने तमाम होमवर्क और तमाम काम इस पर किया है। लेकिन ये इलेक्शन होगा शो ऑफ हैंड के ज़रिए, और इसमें पीटीआई की अगर पार्टी पॉलिसी ये आ जाती है कि उन्हें वोट पीपल्स पार्टी को नहीं देना, उनको वोट देना है जमात को, तो फिर शो ऑफ हैंड के ज़रिए अगर वोट कोई दे भी दे पीपल्स पार्टी को तो वो वोट गालिबन काउंट नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी को पीटीआई का वोट तो नहीं पड़ सकता, तो रन ऑफ इलेक्शन के बाद ही फिर फैसला होगा अगर होगा तो। देखिए मसूद, बड़ा क्लैरिटी है इसमें क्लैरिटी ये है कि 174 वोट चाहिए ऐवान में, जो ऐवान का कायदे है उसको मुंतखब होने के लिए। अब जब पहली बार अगर नंबर गेम देखा जाए तो पीटीआई और जमात इस्लामी उस नंबर गेम पे पूरा उतरते हैं, जो कि उनकी 192 सीटें बनती हैं, और अगर पीडीएम की पूरी सीटें मिला ली जाएँ और टीएलपी की भी एक सीट ऐड की जाए तो वो 174 बनता है। ज़ाहिर है ये मैजिकल वर्ड तो लगता है कि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि उसका मेयर आ जाएगा, और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब का ऐलान किया गया, जिस तरह से सलमान अब्दुल्ला मुराद का ऐलान किया गया, और फिर दीगर जो वाइस चेयरमैन है, टाउन कमेटीज़ हेड हैं, उनका ऐलान किया गया, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क करके बैठी हुई है। अब दूसरी तरफ जमात इस्लामी और पीटीआई है। अब जमात इस्लामी ये कहती है कि देखें जी, नंबर गेम पे तो वो पूरे हैं, बिल्कुल उनकी बात ठीक है, नंबर गेम पे वो पूरे हैं, और ये वाकई एक सवाल होगा कि पीपल्स पार्टी कैसे मैनेज करेगी। लेकिन अगर ये हो कि इसमें कई प्रोबेबिलिटीज़ हैं ना, अब देखें इसमें ये तो नहीं हो सकता, फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती, उसकी तो बड़ी वाज़ेह मिसाल है, जो कि अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, पंजाब की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की जो अदालती अहकामात हैं उसकी रोशनी में देखा जाए तो बिल्कुल फ्लोर क्रॉसिंग पे न सिर्फ वो डी सीट हो जाएगा बल्कि वहाँ पे री इलेक्शन भी होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन बाद लोग ये कह रहे हैं कि हो ये सकता है कि उस दिन जो तमाम अरकान हैं वो पेश ना हो, और जब वो पेश नहीं होंगे तो जाहिर है वो जो एक अब वो तो ऑर्डर है ना, देखिए जब प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो किसी भी केस में अंदर हो तो उनको प्रोड्यूस करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। जी मसूद, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की, मैं आपको बात जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का कह दिया गया है, और जो लोग गिरफ़्तार होंगे, जो लोग डिटेन होंगे, उन्हें बहरहाल प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हुक्म है और इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म चीफ सेक्रेटरी को दिया है। लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दे पाए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के बारे में पीटीआई की अपनी क़यादत ये कह चुकी है कि वो उनसे राब्ते में नहीं है, तो अगर वो अभी उनसे राब्ते में नहीं है और उस दिन जिस दिन, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ तला साहब जो आप फरमा रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी का चले अब मेयर आ भी जाता है तो 15 साल से ये पार्टी जो है इस शहर पे, इस सूबे में हुकूमत कर रही है, फिर तो ड्रास्टिकली चेंजेस हम देखेंगे कि फिर मामलात बेहतर होने लगेंगे, फिर तो कोई बहाना, हीला बहाना नहीं होगा ना कि हम हालात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
دیکھیں اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں کراچی کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مصطفیٰ کمال کو جو ایک کامیاب ناظم کہا جاتا ہے، یہ پرانے جو لیٹ 80s اور ارلی 90s کے جو الیکشنز تھے، بغدادی الیکشنز، اگر فاروق ستار کو اس میں کامیاب میئر کہا جاتا تھا تو اس کی وجوہات تھی۔ دیکھیں جو بلدیاتی کام ہے اس کا ڈائریکٹلی دار و مدار ہے فنڈز پہ۔ اب فنڈ جاری کرتی ہے بعض اسکیمز میں وفاقی حکومت اور بعض اسکیمز میں صوبائی حکومت، تو اگر فنڈز کا مسئلہ رہتا اور جماعت اسلامی کے میئر آ بھی جاتے، جو کہ میری بڑی کھل کے طور تفصیل سے بات ہوئی تھی ان سے، تو ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی اور جس طرح ایم کیو ایم کا ہم نے پچھلا دور دیکھا جو کہ 2015 تک تھا، وسیم اختر کا دور تھا، اس کے بعد جب مرتضی وہاب یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر رہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تو کراچی شہر میں ترقیاتی کام کچھ نظر آئے، جو کھیل کے میدان ہیں وہ نظر آئے، جو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھیں ظاہر ہے وہ اس کو درست کیا گیا، اس کی مرمت کی گئی، گو کہ وہ پھر ٹوٹ گئی، لیکن بہرحال اس پہ کچھ نہ کچھ کیا گیا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس صورتحال میں اگر اس شہر کے لیے آئیڈیلی یہی ہے کہ وہی اسی جماعت کا میئر ہونا چاہیے جو جماعت وفاقی حکومت میں ہو اور جو جماعت صوبائی حکومت میں ہو، تاکہ فنڈز کی جو فراہمی ہے اس کا تسلسل بھی جاری رہ سکے اور فنڈ کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کیونکہ ظاہر کام چلیں یہ آپ کی رائے ہے۔ بہت شکریہ طلحہ ہاشمی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ الیکشن تو شفاف ہی ہونے چاہیے اور کسی قسم کے دباؤ سے بالا تر ہی ہونے چاہیے۔ بہرحال یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وفاقی بجٹ کی تیاری حتمی مراحل میں ہے اور جمعے کو قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریباً 13,800 ارب روپے کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اعداد و شمار میں رد و بدل کا مشکل ترین مرحلہ تاحال جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ 2 روز سے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم نے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کی۔ یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کے بدترین معاشی حالات کا مشکل ترین بجٹ ہوگا، جس میں نئے ٹیکسز لگیں گے اور کوئی بعید نہیں کہ پہلے سے ٹیکس دینے والے ہی مزید ٹیکسوں کی جکڑ میں آئیں گے۔ ملک میں ڈالر کا بحران ہے، شرح سود اور مہنگائی نے کئی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور جس سے لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ ان حالات میں بھی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالے گا بلکہ اسے کم کرنے کی بجٹ میں کوشش کی جائے گی۔ شہباز حکومت نے آئندہ مالی سال جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 3.5% اور مہنگائی کا ہدف 21% تک مقرر کیا ہے، جبکہ ایف بی آر کو اگلے مالی سال 9,200 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے۔ قرض اور سود کی ادائیگی پر 7,300 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ سبسڈی کی مد میں حکومت نے 1,300 ارب روپے رکھے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے دوران 1,150 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو اتنے سخت مالی بحران میں انتہائی حیران کن ہے۔ اطلاعات ہیں کہ حکومتی اتحاد میں مختلف جماعتوں کے دباؤ کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو خیال رہے کہ گزشتہ سال حکومت نے ترقیاتی فنڈ میں 800 ارب روپے مختص کیے تھے، لیکن آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے اس میں سے 3 بار کٹوتی کرنی پڑی تھی۔ آج جب وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر آئی ایم ایف کی ناراضگی کے خطرے کا سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ بجٹ میں اٹھائے گئے تمام اقدامات وسائل اور اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے پروگرام میں ماہرین معیشت مسلسل یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ 30 جون سے قبل آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا مشکل ہے، لیکن حکومت پر امید ہے کہ 30 جون سے قبل آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ تاہم کل آئی ایم ایف کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 14 جون کو ہوگا، جس میں پاکستان کا معاملہ شامل نہیں ہے۔ آنے والا بجٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت کی طرف سے وضع کردہ سب سے مشکل بجٹ ہوگا۔ موجودہ معاشی حالات میں متوازن بجٹ دینا مشکل ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک سال میں معاشی ترقی کی رفتار 6.01% سے کم ہو کر 0.29% رہ گئی۔ مجموعی پیداوار کی رفتار تھمنے سے فی کس آمدن $1798 سے کم ہو کر $1568 فی کس رہ گئی، جو ملک میں غربت اور بے روزگاری بڑھنے کا ثبوت دے رہی ہے۔ صنعتی ترقی جو گزشتہ مالی سال 6.8% تھی، اب منفی 2.94% ہو گئی۔ انڈسٹریل سیکٹر مشکل سے دوچار ہوا تو ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئیں۔ گزشتہ پورے مالی سال $31.70 کروڑ کی برآمدات ہوئیں،
जबकि रवा माली साल के 11 माह में एक्सपोर्ट्स का हजम 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रहा। मुआशी सुस्तरवी और इम्पोर्ट पर पाबंदियों के सबब तिजारती खसारे में कमी आई, जो गुज़िश्ता पूरे माली साल 48 अरब डॉलर पहुंच चुका था। इस माली साल के 11 माह में 25 अरब 69 करोड़ डॉलर रहा। मईशत जमूद के अलावा महंगाई की भी शिकार हुई। माली साल 2021-22 के मुकाबले महंगाई की रफ्तार 12.15% से बढ़कर रवा माली साल जुलाई तमई 29% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। महंगाई से निमटने के लिए बुनियादी शरह सूद एक साल में तेज़ी से इजाफे से 13.75% से बढ़ाकर 21% कर दी गई। शरह सूद बढ़ने से मईशत के इंजन निजी शोबे की जानिब से कर्ज की मांग में शदीद कमी आई। प्राइवेट सेक्टर ने जहां पिछले माली साल 1400 अरब रुपए नया कर्जा हासिल किया, वहां इस साल अब तक ये हजम 28 अरब रुपए तक महदूद रहा। टैक्स आमदन का मजमूई पैदावार से तनासुब 10.1% से गिरकर एक साल में 6.7% पर आ गया। जून 2022 के मुकाबले मईशत पर कर्जों का बोझ 59,772 से बढ़कर रवा माली साल के पहले 9 माह में 72,978 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैर मुल्की सरमायाकारी जो गुज़िश्ता माली साल 1857 मिलियन डॉलर थी, रवा माली साल जुलाई से अप्रैल 160 मिलियन डॉलर तक महदूद रही। इसके बरक्स ज़र मुबादला ज़खायर लगभग एक साल में 15 अरब 45 करोड़ डॉलर से गिरकर 9 अरब 73 करोड़ डॉलर रह गए। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी और गैर मुल्की अदायगियों के बाइस रुपया इंटरबैंक में एक साल के दौरान 204 रुपये 84 पैसे से बढ़कर 286 रुपये 56 पैसे का हो गया। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर यूनुस, डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया सेंटर, वाशिंगटन से हमारे साथ हैं। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, और डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, IMF के साथ हमारा मुआहिदा नहीं हो रहा, जो उनका अब शेड्यूल आया है उसमें पाकिस्तान एजेंडे में शामिल भी नहीं है। 14 जून को इजलास होगा, तो ऐसी सूरत हाल में एक मुतवाज़िन बजट देना हुकूमत के लिए कैसे मुमकिन होगा? देखिए, इस वक्त हुकूमत के पास दो चॉइसेस थी। एक चॉइस तो ये है कि अगर IMF का मुआहदा नहीं हो रहा तो IMF के प्रोग्राम को सरहद सस्पेंड किया जाए और IMF के वॉच एंड वाट से निकल के एक प्री इलेक्शन बजट जो कि बड़े वादों पे मबनी हो, बड़ा उसमें रिलीफ नज़र आ रहा हो, वो दिया जाए। उसका शायद वक्ती तौर पे फ़ायदा तो होता, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो भी मीडियम टर्म जो भी हुकूमत पार्टी इलेक्शन जीत के आती, उसको दोबारा से जब IMF के पास जाना होता तो बड़ा मुश्किल उसके लिए हो जाता। दूसरी चॉइस हुकूमत के लिए ये है, जो कि अभी तक कोशिश कर रही है, कि IMF के साथ एंगेज रहे, IMF के साथ एक बजटरी फ्रेमवर्क पे एक मिनिमम कंसेंसस आ जाए और एक ऐसा बजट हो जो कि रियलिस्टिक हो। यानी रियलिस्टिक से मुराद ये है कि अगर दो जगह पे कहीं पे रिलीफ आता हुआ नज़र आ रहा है तो दो जगह पे कहीं से टैक्सेस बढ़ा के उसको डेफिसिट को पूरा किया जाए। तो अब जो सियासी हालात को देखते हुए हमने देखा कि 9 मई के राइट्स के बाद PTI जिस तरीके से डिसइंटीग्रेशन का शिकार हुई है, तो वो एक चीज़ तो तय है कि आने वाली हुकूमत जो है वो PDI में शामिल कोई एक जमात हो, सारी जमातें हों, चंद जमातें हों, इन्हीं की होगी। और यही वजह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम नहीं लेना चाह रही जो कि इलेक्शन जीतने के बाद जब उसको IMF के साथ मेज़ पे बैठना है तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ख़ासी हद तक रियलिस्टिक बजट होगा, और रियलिस्टिक से मेरी मुराद ये है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। ये एक रवायती प्री इलेक्शन बजट नहीं होगा अगर हुकूमत में शामिल जमातों को ये यकीन है कि इलेक्शन के बाद उन्हीं को दोबारा मुंतखब होना है। ठीक। अच्छा, उज़ैर यूनुस साहब, आप फरमाइएगा, मिनिमम कंसेंसस की बात की जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने, तो इसके लिए 3 चीज़ें हमारे सामने थीं। एक बजट की तफसीलात IMF के साथ शेयर करनी थी, एक एक्सचेंज रेट को हमें मार्केट के हिसाब से ही इंटरबैंक रेट हमारा होना चाहिए था, और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त थी कि वो हमें जो है वो गारंटी फराहम करनी थी IMF को। तो तीनों ये शराइत पूरी हो चुकी हैं पाकिस्तान की जानिब से आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अभी तक पूरी शराइत नहीं हुई हैं, अभी काफ़ी काम बाकी है। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो उसके अंदर जो मार्केट रेट में कमी आई है उस पर अगर आप लोगों से बात करें तो उस रेट पे डॉलर मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो इसका मतलब सप्लाई नहीं है उस प्राइस के ऊपर, तो वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस तो नहीं हुई। तो एफिशिएंट फंक्शनिंग
جو IMF کہتا ہے وہ ابھی تک ریسٹور نہیں ہوئی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے اندر. اسی طرح ہم باقی ایکسٹرنل فائنینسنگ کا دیکھیں تو اس پہ ایک گیپ ہے. آج ہی خبر ہے کہ تھوڑا پروگریس ہوا ہے, لیکن اگین اس گیپ کے بعد اگر حکومت زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے تو ایکسٹرنل فائنینسنگ بڑھ جائے گی. اس کا کیا کرنا ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور آخر میں یہ جو پورا بجٹ کی ایکسرسائز ہوگی اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ازمپشنز کیا ہیں ریونیو کے اوپر, ایکسپینڈیچر کے اوپر. اگر ہم پچھلے 2-3 سال کا موازنہ کریں بجٹ کا, تو بجٹ تو آتا ہے بجٹ سیزن کے اندر, لیکن اس کے بعد پھر منی بجٹ آتا ہے, سپلیمنٹری گرانٹس دیے جاتے ہیں, ازمپشنز جو ہیں وہ بالکل ہولڈ نہیں کرتی. تو اگر اسی طرح سے بجٹ آئے گا تو پھر IMF بھی سوال کرے گا کہ بھائی آپ کی جو ازمپشنز تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی, تو پھر آپ ایڈجسٹ کریں چیزوں کو, تو منی بجٹ لانا پڑے گا. تو مجھے نہیں لگتا اس بجٹ کے بعد کوئی ایسی ریلیف شہریوں کو ملے گی, اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ملی بھی تو بعد میں نقصان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر خاقہ نجیب صاحب, جیسے جناب عابد قیوم سلیری صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ایک روایتی الیکشن بجٹ نہیں ہوگا, لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے. آپ اتفاق کریں گے قیوم سلیری صاحب سے؟ مسعود بھائی تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے اچھی ریلیف ہے کیا. آئی تھنک ریلیف از بینگ ویری مس انڈرسٹوڈ ان پاکستان. اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ ریلیف یہ ہو کہ آپ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ امپورٹس کو روکے بغیر قابو پایا جا سکے, آپ کی جو بوروئنگ کر رہا ہے پبلک سیکٹر اس پہ قابو پایا جا سکے. اب ریلیف بجٹ پاکستان نے دینا ہے اور بہت ممکن ہے کہ دے سکے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پچھلے 2 سال میں دیکھیے تو 7.4% آپ اس سال کریں گے, اور پچھلے سال 7.9% آف GDP کر رہے تھے. اس فسکل خسارے کو کم کیجئے, اور دوسری طرف اپنا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے, جو ڈیفیسٹ سے مطلب ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ پیمنٹ کو نکال دیں تو اس کو زیرو کر دیجئے. آپ یہ دونوں کام کیجئے, چھوڑ دیجئے IMF کو تھوڑی دیر کے لیے. میں آج پاکستان کا بجٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ یہ دونوں کام کریں گے تو IMF would come running back to you. اب آپ یہ کام کریں گے کیسے؟ پہلے تو ریئلائز کیجئے کہ you need to have an honest conversation کہ پاکستان کے فسکل مسائل کھڑے کہاں ہیں. پاکستان کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ٹیکس سے زیادہ بریک ہو گیا ہے. اب یہ اتنی بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میرے پاس اگلے سال 7.5 سے 8 ہزار ارب روپے کی مارک اپ پیمنٹ ڈیو ہے, ڈپینڈنگ کہ حکومت کیا انٹرسٹ ریٹ لے کر اس کو طے کرتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر میرے پاس آنا ہی صرف 6-6.5 ہزار ارب روپیہ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, تو میں قرض لوں گا اور مارک اپ پے کر دوں گا. اس کے بعد میرے سارے جو خرچے ہیں, میں سبسڈی دوں گا, میں پینشن دوں گا, میں رننگ آف دا سول گورنمنٹ کروں گا, میں ڈیفنس دوں گا, اور میں گرانٹس دوں گا, اور میں ڈیولپمنٹ دوں گا. یہ سارا کچھ میں کہاں سے کروں گا؟ میں بورو کروں گا ملٹی لیٹرل سے, میں بورو کروں گا پاکستانی بینک سے. اس میں ریلیف دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ان خرچوں کے بڑھنے کو روکیے اور بہت ماڈسٹ لیول پہ رکھیے. اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر توڑیے 1100 سے, اس کو واپس 900-950 پہ لائیے. سبسڈی کا ریفارم کیجئے, کٹ کر دیجئے ساری سبسڈیز فار دس ایئر. کہاں پہ دیں گے آپ سبسڈی؟ انکم سپورٹ پروگرام کو 350 ارب سے بڑھائیے اور 550 ارب پہ لے جائیے. پینشن اور ویجز میں اضافہ کیجئے, رسپانسبلی کیجئے, 15 سے 20% کیجئے. منیمم ویج کو 25,000 سے اٹھائیے, 35,000 پہ لے جائیے. یہ جو میں نے سارے ایکسپینڈیچر کے ریفارم آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس کے بعد SOE پہ کلیئر پالیسی لیجئے کہ کوئی نقصان کر رہا ہے, ہم سپلیمنٹری گرانٹ تھرو آؤٹ دی ایئر نہیں دیں گے آپ کو. آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے بعد SOE ہوتا تو بلو دا لائن ہے, میں جب ہم اس کا پرائیویٹائزیشن لیتے ہیں, پر رکھیے پیسے تاکہ ایک انسینٹیو ہو لوگوں کو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ کو ری پرائیورٹائز کیجئے. اب اس سے کیا مطلب ہے مسعود بھائی؟ آپ کو ایک فگر دیتا ہوں, 643 بلین روپیز. ابھی ایک لیٹسٹ سٹڈی ہے پاکستان کی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ پہ, ورلڈ بینک کی ہے, کچھ دن پہلے آئی ہے. دس از دا منی دیٹ یو آر اسپینڈنگ ان کرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, ان چیزوں پر جو آپ کا پرویو ہی نہیں ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, سوشل سیکٹر, زکوٰۃ, عشر, پاپولیشن, کلائمیٹ, ان سے نکلیے. آپ نے پروونسز پہ یہ بوجھ ڈالنا ہے
تب آپ کا نیشنل بجٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے، لیکن آپ کی گفتگو سے جو میں بہت ساری چیزیں عکس کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ مجھے لگ رہا ہے عابد قیوم سلیری صاحب کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اس بجٹ کے بعد تو جانا ہی جانا ہے. مفتاح اسماعیلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مالی سال کے دوسرے کوارٹر میں اگر ہم نہیں گئے تو ہمارے ڈیفالٹ کے خدشات بہت بڑھ جائیں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا پورا، یہ ڈائریکشن بھی ایک سیٹ کرے گا آئی ایم ایف پروگرام میں جو ہمیں جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہاں سے تیاری شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب فرما رہے ہیں کہ جتنا ہم ٹیکس جمع کریں گے اس سے زیادہ تو ہمیں سود ادا کرنا ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں. اس بجٹ کے وقت سے ہی ہمیں اپنی ترجیحات سیٹ کرنی ہوں گی. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کو کافی حد تک یہ ایشورنس ہے کہ پی ٹی آئی کے نہ ہونے کی وجہ سے ایکٹیولی وہ اگلی حکومت بنا پائیں گے جو بھی کمبینیشن بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے مشکلات جو ہے ان میں اضافہ نہیں کریں گے ایک ان ریئلسٹک بڑا وشفل سا بجٹ دے کے. ان کی کوشش ہوگی کہ ابھی سے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ٹون جو ہے وہ سیٹ کر لیں، لیکن اس میں بھی کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں. آپ نے احسن اقبال صاحب کو سنا ہوگا کہ جو پنجاب اور کے پی کا بجٹ ہے وہ نگران حکومتیں 120 دن کا دینے کی مجاز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی بجٹ جو ہیں وہ ریوائز ہوں گے الیکشن کے بعد. ہمارا اپنا جو وفاقی بجٹ ہے وہ بھی الیکشن کے بعد آئی ایم ایف کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروگرام کس نہج پہ بیٹھتا ہے، اس میں منی بجٹ آئے گا. تو ڈائریکشن جتنی زیادہ وہ ریئلسٹک ابھی سے سیٹ ہوگی اتنا زیادہ حکومت کو منی بجٹ میں جو ایک مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے سے بچ سکے گی. ورنہ یہ ہوگا کہ جو ایک منی بجٹ آئے گا جب بھی نیگوشیشن اگلے بجٹ کی اگلے آئی ایم ایف کی پروگرام کی ہوتی ہیں تو وہ منی بجٹ آپ کے سارے بجٹ کو موجودہ بجٹ کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گا. جیسا کہ ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب والا پچھلا بجٹ دیکھا تھا جو کہ پیش ہونے کے فوراً بعد ریلیونٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 دفعہ ریویژن جو تھی وہ کرنا پڑی. اور یہ جو ریویژنز ہوتی ہیں ڈیورنگ فسکل ایئر یہ آپ کا جو پالیسی کنسسٹنسی کو بھی متاثر کرتی ہیں، یہ جو آپ کی فارن انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور یہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک بڑا ریئلسٹک بجٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرے، بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے اور اس میں انوویشن ایکسپیکٹ نہ کرے. اور جو میں اس میں ریفرنس دینا چاہوں گا وہ پی ایم ایل این حکومت کا چھٹا بجٹ تھا جو انہوں نے 2018 میں دیا تھا. وہ ایک پری الیکشن بجٹ تھا اور یقیناً اس طرح کا بجٹ جو ہے وہ 9 تاریخ کو پیش نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. عزیر یونس صاحب، جیسے عابد قیوم سلیری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایک بہت ہی ریئلسٹک بجٹ تو یہ نہیں ہوگا، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں اگر یہ لفظ استعمال کروں کہ اکنامک کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیاسی بجٹ بھی ہوگا، کیونکہ وہی صورتحال ہوگی جو پچھلے بجٹ میں جو مفتاح اسماعیلی صاحب نے دیا تھا، پھر اس کے بعد منی بجٹ آیا اور پھر اصل جو بجٹ تھا وہ ریلیونٹ نہیں رہا تھا. یہی صورتحال یہاں نظر آ رہی ہے. 1300 ارب روپے حکومت نے اس دفعہ بھی سبسڈی کی مد میں رکھ دی ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا ایک تنازع تھا وہ یہ بھی تھا کہ آپ سبسڈیز ختم کریں. پھر ہم نے سبسڈیز ختم کی تھیں، پچھلے بجٹ میں بھی یہ ہوا اور اس دفعہ ہم نے پھر یہ سبسڈیز رکھ دی ہیں. تو اس کی وجہ ایک سیاسی وجہ ہے یا کہیں سے کوئی گنجائش نکل رہی ہے حکومت کے پاس کہ وہ یہ سبسڈیز رکھ رہی ہے؟ جی سیاسی ہی وجہ ہے، اور 2-3 چیزیں میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی شہریوں سے سچ بولنا چاہیے. تو 2-3 کڑوے سچ ہیں جو آپ کے توسل سے میں شہریوں کو کہنا چاہوں گا. ایک سچ یہ ہے کڑوا کہ ایز اٹ از کرنٹلی اسٹرکچرڈ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ان وائبل ہے. پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی یعنی کہ معاشی اور سیاسی نظام ان وائبل ہے، اس وقت نہیں چل سکتا ایسے. آپ جو بھی کر لیں اس کے بارے میں، آئی ایم ایف پہ چلے جائیں، سعودی سے لے لیں، چائنا سے لے لیں، جس ڈھانچے پہ یہ معیشت کھڑی ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کہنے کی بات تو اچھی ہے کہ ریئلسٹک رکھیں، ازمپشنز رکھیں، اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، لیکن پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے اس وقت وہ ایک ایسی گیم میں مبتلا ہے، ایسے کانٹیسٹ میں مبتلا ہے جہاں وہ کرنے والی بات نہیں کرتی.
اور اس سے حساب سے میری ازمپشن یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہوگا ریالٹی سے. یہ ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جائے گی ریلیف کی, اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا آنے والے مہینوں کے اندر. اور یہ جو پوری پی ڈی ایم کا جم گھٹا ہے اس وقت, اسحاق ڈار جسے چلا رہے ہیں وزیر خزانہ, دے آر آؤٹ آف آئیڈیاز اینڈ دے آر آؤٹ آف آپشنز. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی اس بجٹ میں جس سے بہتری ہو. تھوڑے ٹائم کے لیے مصنوعی بہتری شاید وہ دے سکیں, لیکن اگین یہ بات سچ ہے, کڑوی ہے, اچھی نہیں ہے, لیکن پاکستانی ریاست, پاکستانی معیشت اس وقت ان وائبل ہے, اور جب تک آپ اس کو سرے سے تبدیل کر کے واپسی نہیں بنائیں گے تو یہ ملک اور یہ معیشت آگے نہیں چل سکتی. جی ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, یہ تو سچ تو بہت کڑوے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. پی ایس ڈی پی میں 1100 ارب روپے حکومت نے رکھے ہیں, تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور جو عزیر یونس صاحب فرما رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں اس کا ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا, آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور کیا نقصان ہوگا جو ہمیں اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس لیول کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس سے بہت نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ یہی کرنٹ اکاؤنٹ کو, یہی انفلیشن کو بڑھاتا ہے. سو اس کو کم کرنے کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ سب کچھ بورو کر رہے ہیں تو یہ جو مین ہیڈز ہیں ان کی جو گروتھ ہے اس کو ماڈسٹ کریں. اب پی ایس ڈی پی جو ہے اس میں بہت سا, آپ چونکہ پروونسز کا بھی خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں تو اس کو کٹ کریں. جو آپ تنخواہیں دے رہے ہیں اس وقت ریکرنٹ بجٹ میں ریلوے کی, اس کو کٹ کریں. آپ سبسڈی جو اتنا بڑا حجم ہے اس کو دیں, آپ جتنی مرضی سبسڈی انکم سپورٹ پروگرام میں دیں, آپ کو آئی ایم ایف نہیں روکے گا, اس کا ریفارم کریں. آپ پینشنز کا ریفارم کریں. آپ کی 609 ارب کی پینشن ہے مسعود, میں نے کیو بلاک میں ٹیبل پر بیٹھ کر کئی دفعہ یہ کہا جب وہ 250 ارب پہ تھی کہ یہ ڈبل ہو جائے گی. میں غلط تھا, وہ تو 600 ارب پہ چلی گئی. میں دوبارہ 3 سال بعد اگر بات کروں تو یہ 900 ارب نہیں ہو سکتی, پورے ملک کی 1300 ارب پہ. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں بات یہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, ویئر از دا پاکستان پلان فار دس بجٹ, پر آپ کو پہلے یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے اس میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف نہ دیں. میں تو میکسیمم ریلیف دینے کو تیار ہوں, میں انکم سپورٹ پروگرام کو ڈبل کرنے کو تیار ہوں, میں منیمم ویج بڑھانے کو تیار ہوں, میں پینشنز بڑھانے کو تیار ہوں, بٹ میں سبسڈی کا ریفارم, پینشنز کا ریفارم, ایکسپینڈیچر کا ریفارم. اب آپ آ جائیں دوسری سائڈ پہ. دیکھیں یہ تو ڈیسیجن آپ کا ہے نا, آئی ایم ایف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے کیپٹل گینز آن ریئل اسٹیٹ جو ہے 5-6 سال کے بعد مفت کر دینا ہے, آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ میں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لینا, آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے انہیریٹنس ٹیکس نہیں لگانا, آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے پروگریسیوٹی نہیں قائم کرنی ٹیکسیشن پروسیس میں, آپ کا ڈیسیجن ہے. 30,000 ریٹیلر اور ہول سیلر ٹیکس دے رہا ہے, 22 لاکھ پاکستان میں موجود ہے, آپ کا ڈیسیجن ہے. اور آپ یقین کیجئے ود ان 1 الیکشن سائیکل میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ملک کا فسکل ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ ریئلی پاسبل ہے. ملک کا جو 8% کے قریب فسکل ڈیفیسٹ ہے, ہم اس کو کہیں 3% پہ لے آئیں گے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, آپ کے ہم اثر باقی تمام معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہوں, سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے, لیکن فیصلے دیانتداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور حقیقی بنیادوں پہ کرنے ہوں گے. مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, وہ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا جگر چاہیے, دل چاہیے, تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک مجھے مختصر سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد اسی گفتگو کو آپ تینوں مہمانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے. ایک بریک. ویلکم بیک. 13,800 ارب روپے کا بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے. کتنا ریئلسٹک بجٹ ہوگا اور اس بجٹ کے پیش کرنے سے پاکستان کے مسائل کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں, اس پر بات جاری ہے. جناب عزیر یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیر صاحب آپ فرمائیے گا, جیسے بریک سے پہلے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیکس نہ لگانا یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے, حکومت کا فیصلہ ہے, حکومتوں کے فیصلے رہے کہ انہوں نے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھایا. اس حکومت کے لیے یہ ممکن ہو پائے گا کیونکہ ریونیو شارٹ فال ہمارا پہلے ہی 433 ارب روپے کا تھا یہ اس موجودہ مالی سال میں, اور آگے جو ہم جمع کریں گے اس سے زیادہ ہمارے سود میں پیسے چلے جانے ہیں, تو ہمیں بیس کو بڑھانا ہے. اب زراعت ہے, ریٹیلرز ہیں, گولڈ مارکیٹ ہے, پراپرٹی ہے, دسیوں ایسے وینیوز ہیں جہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. یہ حکومت کر پائے گی؟ بجٹ کی بات ہی صحیح. مجھے نہیں لگتا کر پائے گی. دیکھیں یو این ڈی پی کہتا ہے کہ سالانہ پاکستان اپنے اشرافیہ کو 17.5 یا 18 ارب ڈالر جو ہے مراعات میں دیتا ہے.
تو اگر وہ مراد کم کی جائیں, ختم بھی میں نہیں کہتا, کم کی جائیں, $5 ارب سے کم کر دیں, تو یہ سارے مسائل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے شہری جو پس رہا ہے اس کے لیے امداد بھی کے پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے, اور IMF بھی آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا, آپ کے دوست بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ اس وقت اگر آپ یہ کام کریں گے تو پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے اس کا سب سے پہلے نقصان ہوگا, سیاسی بھی نقصان ہوگا, معاشی بھی نقصان ہوگا. تو وہ کیوں اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں گے؟ ان کا تو نقصان ہے اس بات کے اندر. اب اگر ریئل اسٹیٹ کی ہم بات کریں تو میں اگر آپ نام لینا شروع کروں گا تو شاید آپ ٹیلی ویژن پہ میوٹ کر دیں میری بات کو کہ وہ نام پسند نہیں ہے ہمیں کہنا پاکستان کی کانورسیشن کے اندر. ایگریکلچر کی بات کریں گے تو وڈیرے بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, وہ اپنے اوپر ٹیکس کیوں لگائیں گے؟ ان کے اوپر کون سا پریشر ہے کہ وہ ٹیکس لگائیں؟ ریٹیلر کی بات کرتے ہیں تو الیکشن آ رہے ہیں, سینٹرل نارتھ پنجاب کراچی کے بازاروں میں ریٹیلر کا اور پشاور کی بازاروں میں ریٹیلر کا پاور آپ کے سامنے ہے, کیوں وہ ٹیکس لگائیں گے ان کے اوپر؟ پھر ہم آ جاتے ہیں السٹ سمگلنگ کے ریکٹس کے اندر, تو ڈیزل آپ کا ایران سے سمگل ہوتا ہے ساؤتھ پنجاب تک, سگریٹ جو ہے وہ آپ کی سمگل ہوتی ہے ملک کے اندر KP اور صدر کراچی سے لے کے سمگل ہوتی ہے, تو وہ آپ نے ختم نہیں کرنا کیونکہ اس میں لوگوں کے پیسے بن رہے ہیں. تو دیکھیں جہاں جہاں ملک کی معیشت کے اندر کھانچے لگے ہوئے ہیں وہ کھانچے تو بند کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ بند کیے دیں گے تو پورا سیاسی جو ڈھانچہ ہے اس ملک کا وہ کلیپس کر جائے گا, کیونکہ یہ کھڑا ہی اس کھانچے کے اوپر ہے. تو ایسی حکومت جو خود ایک کمزور حکومت ہے, الیکشن میں جا رہی ہے, جس کے پاس ایک عوام جو ہے وہ اس سے غصے میں ہے, وہ ایسی چیزیں کر ہی نہیں سکتی. اور میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے ایک کوٹ ان کوٹ ریلیف اورینٹڈ بجٹ ہوگا, جس میں ریلیف تو نہیں ہوگی لیکن ڈرامہ ضرور نچایا جائے گا کہ ریلیف ہم دے رہے ہیں, لیکن پھر اگلی حکومت جانے, IMF جانے اور پاکستان کے وہ دوست ملک جانے جنہوں نے پاکستان کو قرض دینا ہے, کیونکہ وہ مسئلہ پھر آگے دیکھا جائے. ٹھیک, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے عزیر صاحب. جناب عابد قیوم سلیری صاحب, کھانچوں کی بات کر رہے ہیں کہ کھانچوں پر یہ پورا نظام جو ہے پولیٹیکل اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے, اور اگر یہ نکل جائیں گے تو پھر بڑی ڈس بیلنس پیدا ہو جائے گا اس نظام کے اندر, جو ڈلیور نہیں کر پا رہا, جو پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال پا رہا. تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ کوئی بھی وزیر خزانہ, آپ کسی کا بھی نام لے لیں, سب نے کوشش کی FBR میں ریفارمز لانے کی, ٹیکس بیس کو بڑھانے کی, لیکن سب اس میں ناکام رہے. دیکھیے ایلیٹ کیپچر تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہے, اور یہ بھی آپ نے درست فرمایا کہ تقریباً تمام وزرائے خزانہ جو تھے ان کو پاکستان کی معاشی مسائل کا بھی بڑے حد تک ادراک تھا, اور اس کا سلوشن کیا ہے اس کا بھی ادراک تھا اور ادراک ہے. لیکن اس کو کرنا کیسے ہے, یہ ہمیشہ یا تو انٹرسٹ گروپس کی نظر ہو جاتا ہے یا یہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. اگر ہم شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے دیکھتے ہیں, پاکستان اسٹیل مل کو اس وقت پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پہلے وہ جسٹس افتخار چودھری کے سو موٹو کی نظر ہو گئی, اور اس کے بعد تمام جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر ایک نے اپنے دور اقتدار میں پرائیویٹائز کی کوشش کی, اور جو ہی وہ اپوزیشن میں آتے ہیں وہ اس کے مخالف بن گئے پرائیویٹائزیشن کے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی اپنے اس والے ٹینیور میں جب مفتاح اسماعیل صاحب نے ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانے کی بات کی تو ان کو فوری طور پہ ایک ٹویٹ پہ وہ ٹیکس جو ہے وہ واپس لینا پڑ گیا. تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. تو ہمارے ہاں جو اکانومی ہے, اکانومی کی تھیری میں یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں اور یہ ڈویبل ہیں, پریکٹیکیبل ہیں, لیکن جو پولیٹیکل اکانومی ہے جب آپ اس کی ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو وہ اپنی اپنی سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہیں, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اس وقت وہ سیاسی بنیادوں پہ بہت سی ان چیزوں کی مخالفت شروع کر دیتی ہیں جن کو کہ وہ خود کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں حکومت میں رہتے ہوئے. اور اس سلسلے میں مجھے کوئی فوری طور پہ تعطل نظر نہیں آ رہا ہے کہ راتوں رات یہ چینج آف ہارٹ چینج آف مائنڈ ہو جائے گا. تو ابھی جو 9 جون کا بجٹ آ رہا ہے اس میں تو کم از کم ایسی کوئی ریڈیکل انیشیٹو لیتے ہوئے حکومت کو نہیں دیکھ رہا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ زیادہ پر امید ہیں اور بالکل ہونا چاہیے, آپ کی اسٹڈی ہوگی اس پر کہ ہم اپنی اکانومی کو جو ہے ریوائیو کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں اس کو. مجھے بتائیں کہ ایکسپورٹس یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, 12% اب تک گر چکی ہیں ایکسپورٹس, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپورٹ بیس ہیں, امپورٹ پہ پابندی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اس وقت تھوڑا سرپلس ہے, جب کھلے گا تو اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے.
انرجی سیکٹر جو ہے وہ ہماری اکانومی کا بلیک ہول بنا ہوا ہے, انرجی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, سرکولر ڈیٹ وہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کس طرح سے ایک ایسی انڈسٹری کو چلائیں گے جو امپورٹ بیس ہے, جس میں پاور کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس کو ریوائیو, تو اس کا ریوائیول کیسے ممکن ہے اس حالات میں؟ یہ تو مسلسل ڈکلائن کی طرف ہے. اب مسعود صاحب, اگر آپ ایک دفعہ بجٹ اپنا تھوڑا سا رسپانسبلی دیتے ہیں, آپ ساری چیزیں نہ بھی کر پائیں, اور اس کے بعد 1 اکتوبر میں حکومت آتی ہے, تو میں تو پاکستان کے سارے سٹیزن سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا کلیدی فیصلہ کیا ہے آگے بڑھنے کا. یہ چھوڑ دیجئے کہ وہ پولیٹیکلی اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں, بٹ اکنامکلی کیا فیصلے وہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی اگر سب سے بڑی اس وقت ڈریگ ہے اکانومی پہ, تو وہ آپ کا انرجی سیکٹر ہے. آپ کی سبسڈیز سب سے بڑی ہیں تو انرجی سیکٹر میں ہیں, آپ کی انفیشنسیز ہیں تو وہ انرجی سیکٹر میں ہیں. آپ کو کراس سبسڈائز کیا ہوا ہے آپ نے انڈسٹریلسٹ سے لے کر ڈومیسٹک کو. یہ سارا جو سیکٹر ہے, اس کی آسان جو چیز ہے اس طرح سمجھاتا ہوں کہ میں ہوں, آپ ہوں, ہم نے کبھی کمپلین نہیں کیا کہ میرا موبائل کا بل زیادہ آتا ہے, پر میں اور آپ دونوں کمپلین کرتے ہیں کہ میرا ایئر کنڈیشننگ ایفیشنٹ نہیں چل سکتی گھر میں, میں ٹیوب ویل میرا صحیح نہیں چلتا, میری فیکٹری میں کنیکشن صحیح نہیں ہے, میرا بل صحیح نہیں آتا. امیر سے لے کے غریب آدمی تک اس پرابلم میں ہے. اب ٹیلی کام سیکٹر پرائیویٹائزڈ ہے اور یہ سیکٹر سرکار کے پاس ہے. آئی ایم آف دا فرم بلیف کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کو ریفارم کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈسرپشن سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام انویژن ضرور کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم یہ کر کیوں نہیں پاتے کا جواب جو ہے نا, اصل وہی ہے کہ آپ کا اپنا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ بروکن ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام, ورلڈ بینک کا پروجیکٹ چل رہا ہے انرجی میں, ورلڈ بینک کا پروجیکٹ چل رہا ہے ٹارپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ریمٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے ڈی ایف سی او میں. ویئر از یور پروگرام, ویئر از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. سو انرجی سیکٹر میں اگر نئی حکومت آنے والی, پے پیپل ویل, گیٹ اے سیٹ آف پیپل ٹوگیدر, اور ان کو کہیں کہ اس کو ری ڈیفائن کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے بھیجا کہ ہم نے جب سال شروع کیا تو 952 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کا نقصان آ رہا تھا. یہ مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں نے سب سے پہلا پاکستان کا سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. آپ 952 ارب روپے کا نقصان کر رہے تھے, 2600 ارب روپے کا خسارہ کھڑا ہوا تھا. اسی طرح گیس کا حال ہے, 1600 ارب کا خسارہ کھڑا ہوا ہے. اس کو تو ڈسرپٹ کرنا پڑے گا, اور ڈسرپشن سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملٹی بائر ملٹی سیلر, اس کو نکالنا پڑے گا سارے ڈسکوز کو. یہ کوئی حکومت کا کام ہے کہ وہ جا کے مجھ سے اور آپ سے کلیکٹ کرتی پھرے بل؟ یہ تو وہ نسخہ آپ نے بیان کر دیا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس طرح تو ہماری اسٹیٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اربوں روپے ہمارے نچوڑ لیتی ہیں, خون کی طرح چوس لیتی ہیں. تو اسی طرح سے یہ سرکولر ڈیٹ ہے, تو وہ جب مرحلہ آئے گا تب آئے گا مرحلہ. اس وقت تو اتنی سخت معلوم نہیں ہوتی, نہ اس حکومت میں نہ اس سسٹم کے اندر. جناب عزیر یونس صاحب, اس دفعہ حکومت نے بجٹ میں 3.5% کا گروتھ ریٹ اپنا رکھا ہے, اور اس وقت موجودہ جو گروتھ ریٹ حکومت بتا رہی ہے وہ 0.29% بمشکل ہے. تو اس وقت تو سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی قائم ہو جائے, اسٹیبلٹی آ جائے معیشت کے اندر, یہی بڑی بات ہے. تو یہ جو نمبر حکومت نے رکھا ہے یہ کتنا ریئلسٹک ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, نمبر جو بھی ہے اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے, آپ نے ٹارگٹ رکھ دیا, اب آپ اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں, 6% سے بھی تجاوز کر سکتے ہیں گروتھ اگر حکومت چاہے تو. لیکن اس 6% کے بعد معیشت کا حال کیا ہوگا وہ ہم نے دیکھ چکے ہیں جب 6% ہٹ ہوتی ہے پاکستان کی تاریخ میں معیشت. تو مسئلہ اگین یہ نہیں ہے کہ آپ 3% سے گروتھ کریں گے کہ 4 سے کریں گے کہ 6 سے کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کوالٹی آف گروتھ کیا ہے. کیا میں ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی دے کے یا اوورسیز پاکستانیوں کو پلاٹ بیچ کے گروتھ جنریٹ کر دوں تو کیا وہ اچھی گروتھ ہے؟ بالکل بھی اچھی گروتھ نہیں ہے. کیا میں ایکسپورٹیبل سرپلس کریٹ کر کے معیشت کو ڈسرپٹ کر کے جیسے کہا جا رہا تھا اس طرح 3% گروتھ جنریٹ کروں تو وہ بہت اچھی گروتھ ہے کیونکہ وہ سسٹینیبل ہوگی.
اگین پاکستان کے اندر ہمیں جو ہے ایک طرح سے پلان اپنا بنانا ہوگا, اور یہ پلان الیکشن کے بعد نہیں بنائے جاتے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, امریکہ میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اسے الیکشن کے دن سے 6 مہینے پہلے جو ہے پلان ریڈی ہوتا ہے. صدر جنوری میں جب اپنی آفس کے اندر آتا ہے تو اس کے اگلے دن پلان ڈیسک پہ موجود ہوتا ہے کہ بھائی جان ہمیں یہ 3-4 کام کرنے ہیں. تو آپ پوچھ لیں کسی بھی بڑی سیاسی لیڈر سے کہ جی آپ کے کون سے 5 بڑے معیشت کے کام ہیں جو آپ کریں گے الیکشن کے بعد, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ بھی ان کی شکل دیکھیں گے, میں بھی شکل دیکھوں گا. شاید وہ کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پلاٹ بیچیں گے یا ان کو گاڑی خریدنے کی اجازت دیں گے, جو کہ بالکل ایک احمقانہ پالیسی چلی آ رہی ہے اکراس دا بورڈ پاکستان کے اندر, کہ زمین میں پیسے ڈالتے رہو فضول کی طرح. تو جب تک پاکستان کے لوگ اپنے لیڈران سے سخت سوال نہیں پوچھیں گے, ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کریں گے, اور کریں گے کیا بلکہ ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کا موقع جب تک نہیں دیا جائے گا, تب تک یہ کام چلتا رہے گا معیشت کے اندر. آپ اور میں پچھلے سال بھی یہی بات کر رہے تھے بجٹ سیزن پہ کہ حالات خراب ہیں, آج اور خراب ہو گئے, اور جب 6 ماہ بعد منی بجٹ آئے گا تو وہی بات کریں گے کہ جی IMF نے یہ کہہ دیا. بھائی آپ کا پلان کیا ہے, آپ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, ویژن کیا ہے آپ کا, دنیا میں آپ کا رول کیا ہونا چاہیے. اس بارے میں پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ کوئی جواب نہیں ہے, سیاسی لیڈران کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, باقی ایلیٹ کلاس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جب کوئی بات کرتا ہے کھل کے اس کے بارے میں تو قدغن لگائی دی جا سکتی ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. جی مگر یہ جواب جو ہے ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس کے پاس ضرور موجود ہے, اور آپ سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور بہت بہت مناسب گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. جناب عابد قیوم سلیری صاحب, ایک اور ہمارا مسئلہ ایکسچینج ریٹ. ایکسچینج ریٹ جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس کے ماہر ہیں, اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہا کہ وہ جہاز پہ چڑھے نہیں تھے کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ جو گیپ تھا 18 روپے کا گیپ تھا اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں, حکومت نے کچھ اقدامات کیے, وہ ٹھیک ہوا. آج پھر 21 روپے کا فرق آ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کے اندر. تو سر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ IMF کا پروگرام بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ جڑا ہوا ہے کئی معاملات سے نا, ایکسپورٹس کے ساتھ بھی, ہمارے ریمیٹنسز کے ساتھ بھی. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے, یہ جب تک انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں فرق موجود ہے, اور جیسا کہ آج جو ہے 26-27 روپے کا فرق ہے, تو اس میں کوئی بھی ایکسپورٹر, کوئی بھی ریمیٹر, کوئی بھی جو اپنے گھر میں ریمیٹنس بھیجنا چاہ رہے ہوں, وہ انٹر بینک کیوں بھیجیں گے جبکہ ان کو پتہ ہے کہ پر ڈالر جو وہ بھیج رہے ہیں, اگر وہ ہنڈی یا حوالہ کے ذریعے بھیجتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ اچھی ان کو ریٹ ملتا ہے. اب جب یہ ایک پیرلل مارکیٹ یا گرے مارکیٹ بن جاتی ہے تو ہر بیتے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن میں وہ جو ریٹ ہوتا ہے ڈالر کا وہ مزید سٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک پینک بائنگ کی طرف لے جاتا ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ انکم موجود ہے یا سیونگ موجود ہے ڈالرز پرچیز کرنے کی, تو وہ اس کو پرچیز کرتا چلا جا رہا ہے یا جا رہی ہیں ایک پینک میں آ کے. تو جو ہی آپ کا یہ جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ کا تفاوت ختم ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ یہ پینک بائنگ رکے گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہوڈڈ جو ان کے پاس ڈالرز ہیں یا پاؤنڈز ہیں یا یوروز ہیں, وہ اس کو سیل کرنا شروع کر دیں گے, تو تھوڑا سا نیچے آئے گا. لیکن اس کا جو مستقل حل ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس انفلو ہے کیا. اگر آپ کے پاس انفلو نہیں ہے, 4 بلین ڈالر جو ہے ادھار کے وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, اور اس میں سے بھی 3.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ جون میں واپس کرنے ہیں, اور پھر اس کا رول اوور جو ہے وہ ارینج کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ مسلسل جو پریشر ہے وہ رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیفالٹ کو سے بچا لیا, یقیناً بچا لیا, اور انشاءاللہ میں اگلے اپریل تک ڈیفالٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن اصل چیز کیا ہو رہی ہے کہ وہ ڈیفالٹ تو بچ گیا. اگر آپ کے پاس ڈالرز نہیں آ رہے جس کے لیے IMF کا پروگرام بہت ضروری ہے, تو پھر یہ روپے پہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹی وی پروگرام پہ کہ یہ روپیہ جو ہے وہ کہاں تک گر سکتا ہے. لیکن اگر فوری طور پہ IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوتا, آپ کے پاس جنیوا پلیجز جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے رکی ہیں کہ IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوا. آپ کے پاس ورلڈ بینک کا جو 450 ملین ڈالر کا رائز پروجیکٹ تھا وہ بھی اسی وجہ سے رکا ہے کہ IMF کا پروگرام نہیں ہے. دوست ممالک بھی بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں
کہ IMF کا پروگرام بحال کرے، تو IMF کا پروگرام نہیں آتا، آپ کے پاس ڈالر فلو نہیں آتا، تو پھر ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو مستحکم کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلیری صاحب، جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، جناب عزیر یونس صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اور اس طرح کی ہر ڈسکشن کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ قوم سے سچ بولنا چاہیے اور حقیقی بنیادوں پر ہمیں اقدامات لینے چاہیے اگر اپنی معیشت کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔